بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا برا کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ جناب یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اسپیشلی جو سیاست کے حوالے سے ہے، کیونکہ اگر ہم نسل کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سیاسی کریکٹرز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے اور بہت بڑے لیول پہ ان کا کردار جو ہے ایک بلڈ ہو چکا ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، مختلف ایسے محفلوں میں دیکھیں کہ نواز شریف کو گالیاں دی جاتی ہیں، زرداری کو گالیاں دی جاتی ہیں، عمران خان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ میں نے 3 نام لیے ہیں، زیادہ تر بڑی پارٹیاں یہی ہیں، اس وجہ سے ان 3 ناموں کو کوٹ کیا ہے۔ ان کے جو فالورز ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی حد تک چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کو فوج لائی، یہ فوج کی نرسری سے بھر کر آیا۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ جو ان کے فالورز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ خان صاحب جو آئے ہیں ان کو جو ہیں وہ جناب فوج لے کر آئی ہے، چیزیں کریں۔ میں ایک بہت سادگی سے آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے اگلی التجا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ کہ ہماری جو سوسائٹی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے تو ہمارے ہاں تو ایک کونسلر بھی بن جائے نا تو وہ اپنے آپ کو ایک فن خان سمجھتا ہے، اپنی چارپائی کے اوپر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ پھر اس کا کیا مقام ہے، ایک کونسلر کا کیا اختیار ہے، کیا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک کا سربراہ بننا کیا یہ چھوٹی چیز ہے یا یہ تھوڑی عزت کی بات ہے؟ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ کسی کو نواز رہا ہے اور اس میں کوئی خرابیاں ہوں؟ خرابیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، خوبیاں بھی ہوں گی، ساری چیزوں کا ایک جو ہے وہ جب مربع بنائیں گے، مرکہ بنائیں گے تو پھر جا کے وہ بندہ بنتا ہے۔ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ابھی نواز شریف صاحب 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے، 3 دفعہ ایک ملک کا سربراہ، 3 دفعہ سر پہ اس کے تاج سجایا گیا اس بندے کے، تو کیا اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی کہ جس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عزت سے نوازا ہے۔ یہ اور اس کے بعد آج اگر وہ کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو وہ ان کو سوچنے کی بات ہے کہ آج وہ کس وجہ سے اس مصیبت میں آگے ہیں۔ اور اسی طرح اگر خان صاحب کو آج اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنایا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، ایک ملک کا سربراہ بنایا ہے۔ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، پاورفل صدر رہ چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور اس سے لے کر بھی آزماتا ہے، اس کو عزت دے کر بھی آزماتا ہے، اسے ذلت دے کر بھی آزماتا ہے، اسے مصیبت میں بھی آزماتا ہے، اسے آسانیوں میں بھی آزماتا ہے۔ تو میں جتنے بھی ان پارٹیز کے فالورز ہیں، ورکرز ہیں، اسپیشلی جو نوجوان ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا آپس میں گالی گلوچ کرنے سے، ایک دوسرے کو برا کہنے سے، ایک دوسرے سے گتم گتھا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے باہر نکلیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، اور اگر آپ کو دوسروں میں خوبیاں نظر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی خوبیاں بیان کیجیے۔ دوسروں کی برائیوں کو ڈھونڈنے میں مت لگ جائیں کہ ان کی برائیاں نکال کے آپ سوسائٹی میں رکھیں اور سامنے ان کو بیان کریں۔ آپ اگر ان کی برائیاں ہی دیکھتے رہیں گے تو اپنی خوبیوں کو بھی آپ ضائع کر دیں گے۔ اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑی برائی بن جائے گی، بہت بڑی خامی بن جائے گی کہ آپ صرف برائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ دوسروں کے میں اگر آپ کو خوبیاں نہیں ڈھونڈنا آتی یا ڈھونڈنا نہیں چاہتے یا اچھا نہیں لگتا تو آپ اپنی خوبیاں بیان کریں، اپنی خوبیوں کے بل بوتے پہ بات کریں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے اوپر بلا وجہ بلا جواز تنقید اور ایک جو نسل ہے اس کو پوری کو داؤ پہ مت لگائیں، ان کا فیوچر کو تباہ مت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ صرف یہی زور دیتے رہیں کہ نواز شریف آیا تھا تو قوم کے ووٹوں سے آیا تھا، عمران خان آیا تو فوج کے ذریعے سے آیا ہے، یا عمران خان جو ہے وہ قوم کے ووٹوں سے آیا ہے، وہ خود محنت کر کے آیا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے آیا تھا، فوج اس کو اوپر لے کر آئی تھی۔ بھئی اللہ کے فیصلوں کو مان لیجئے۔ اللہ انسان کو عزت دے کے بھی آزماتا ہے، ذلت دے کے بھی آزماتا ہے، جان مال دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نواز شریف صاحب تھے یا خان صاحب ہیں یا زرداری صاحب تھے جو سربراہ رہ چکے ہیں، ان کو عزت دی ہے، ایک ملک کا تاج پہنایا ہے، اتنے بڑے عہدے پہ پہنچایا، تو ان میں کوئی خوبی کو اچھائی ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس مقام تک پہنچایا، ان کو عزت دی۔ آج اگر وہ کسی مصیبت میں ہیں، کسی امتحان میں ہیں، تو وہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اس سے باہر نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے اور اپنے آپ کو جو ہے ایک اچھا انسان ثابت کیجیے، سوچیے، آگے بڑھیے، اور دوسروں کے اوپر تنقید کی بجائے اگر ان کی خوبی نہیں ملتی تو کم از کم اپنی خوبیاں ہی سامنے بیان کیجیے۔ بہت شکریہ۔